جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آیا، بیل بجے، واٹس ایپ آیا، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے، کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا، تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے، اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا، اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں، میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث، اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. Look at the listening power of that particular angel. وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے اس کو صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. دو خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے، ادھر سے درود پاک پڑھے فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا. اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑھے جا رہے ہوں گے. کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا ایک ہے سننا لسننگ اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا. موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ تو پتا چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اب بڑی آسان سی بات ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں. آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے. زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کوسچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑھے فرشتہ ادھر سن لے تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں درستی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا. اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی. فار ایگزامپل آپ ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی. اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی؟ بندہ ریپیٹ کرتا ہے. اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر. جس کی بھی آپ دنیا میں ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اچھی بات ہے. یہ سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فنا غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں. ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے، ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑنے کی دیر ہے. نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر
اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آقا کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے۔ آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں ایک دھوم ہے نبی پاک کا، جس انداز سے ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے اگر آپ غور کریں نا، ایوری ایئر، ہر سال یہ تذکرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر گزرنے والا دن جو ہے میرے آقا کے چرچے میں برکت آتی جا رہی ہے، نبی پاک کے امتیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، آج اگر دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ میرے آقا پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ چرچا قیامت تک بڑھتا رہے گا، کیونکہ رب نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے چرچے کو بلند فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا چرچا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پیارے آقا کے واقعات جب بھی سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، ایمان بوسٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں پیارے آقا کے معجزات کی بات کروں، اسپیشلٹیز کی بات کروں، نبی پاک کے کمالات کی بات کروں، تو جتنی بار بات کرے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی اتھارٹی عطا کی۔ آج دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ اس بندے کا بڑا کنٹرول ہے، بڑی اتھارٹی ہے۔ کسی کے پاس ایک شہر کی اتھارٹی ہوتی ہے، شہر کا گورنر ہو، اس کے پاس شہر میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہو، صوبے میں بڑے اختیار ہوتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم ہو، ملک پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یا صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آرڈر ساری دنیا میں یا آدھی دنیا میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، تھوڑے دنوں کی حکومت ہوتی ہے، کچھ عرصے تک حکومت اور تسلط اور اتھارٹی ضرور ہوتی ہے، مگر کائنات میں کبھی ایسا کوئی نہ آیا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے جو معجزہ ہے، یہ تو یقیناً میرے آقا کا شاندار معجزہ ہے، مگر نبی پاک کا بچپن دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت عباس یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب آپ بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے، اور آپ جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی دلچسپ بات، مثال کے طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ہمارے انکل ملتے ہیں، کوئی بڑے بزرگ ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم بچپن میں یہ بھی کرتے تھے، بچپن میں یہ شرارت بھی کرتے تھے۔ ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کی ہوگی، ابھی تو یاد نہیں بچپن میں کیا 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 ہے۔ نبی پاک سے حضرت عباس پیارے آقا کے چچا کہہ رہے ہیں آپ نے جھولے میں نے دیکھا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے اشارہ کرتے ادھر چاند جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے علم کا عالم دیکھیں۔ نبی پاک نے ڈینائی نہ کیا کہ چچا مجھے کیا پتا، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں جھولے میں تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کو جدھر اشارہ کرتا وہ جاتا۔ اللہ اکبر، جس کونین کے والی کا کمال یہ ہو کہ ابھی جھولے میں ہو اور اشارہ کرے تو چاند ادھر چلا جائے۔ ہے کسی کے پاس ایسی اتھارٹی، ہے کسی کے پاس یہ مقام؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اتھارٹی کی اگر بات کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کا بلیف دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ